دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیندی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ پوچھا جاتا ہے لوگوں سے کہ بھئی آپ کی دھارمک پستک کون سی ہے، تو وہ کہتے ہیں رامائن ہے، مہا بھارت ہے، اس طرح کی باتیں آتی ہیں۔ لیکن گیتا نے جواب دیا ہے، گیتا ادھیائے نمبر 16 شلوک نمبر 24، تسمات شاسترم پرمانم تیکار یکار ویوستھتو گیاتوا شاد ودھانوکتم کرم کرتمی ارہسی، کہ کون سا کام تمہارے کرنے یوگ ہے اور کون سا کام تمہارے چھوڑنے یوگ ہے، اس کے لیے شاستر ہی پرمان ہے۔ اور شاستر کتنی پستکوں کا نام ہے؟ لگتا ہے صرف ایک آدمی جاگے ہوئے ہیں، باقی سب سو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جواب نہیں ہے، جواب یہ ہے کتنی پستکیں ہیں جی۔ اب کوئی پوچھے امتحان میں کہ شاستر کتنی پستکوں کا نام ہے تو لکھ دیا سبحان اللہ، تو کیا جواب ہوگا؟ جہاں جہاں اس کی ضرورت ہو وہاں سبحان اللہ کہنا یہ ثواب کا کام ہے۔ جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو اسے سیکنڈوں کے اندر میں 90 نیکی مل جاتی ہے، سیکنڈوں میں 90 نیکی۔ اور ہم لوگ تو ایسے ہیں کہ اتنے کنجوس ہو گئے ہیں کہ نیکی کا موقع ملتا بھی ہے تو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کون سا کام تمہارے کرنے یوگ ہے اور کون سا کام تمہارے چھوڑنے یوگ ہے، اس کے لیے شاستر ہی پرمان ہے۔ اور شاستر 5 پستکوں کا نام ہے، رگ وید، یجروید، اتھروید، سام وید اور گیتا۔ تو یہی بات جب پوچھی میں نے پنڈت جی سے، کشیشور استھان کے پنڈت جی سے کہ پنڈت جی آپ نے وید پڑھی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ وید پڑھنے کی بات کرتے ہیں، میں نے تو اب تک دیکھا بھی نہیں ہے۔ خود سوچیے۔ اب دیکھیے، اب کوئی یہ کہے کہ نہیں ہمیں شاستر کی کیا آوشکتا ہے، ہم عقل مند ہیں، ہم بدھیمان ہیں، ہم ذی شعور ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی پستک کی، تو اس کا جواب بھی گیتا نے دے دیا ہے۔ گیتا ادھیائے نمبر 16 شلوک نمبر 23، یہ شاستر ودھی متسرج ورتتے کام کارتہ نہ سدھی مواپنوتی نہ سکھم نہ پرام گتی۔ اگر کوئی ویکتی شاستر کے نیموں کو تیاگ کر چھوڑ کر، چاروں وید اور گیتا کے نیموں کو چھوڑ کر اپنی اچھا سے جیون ویتت کرنا چاہے تو نہ سدھی مواپنوتی، تو وہ سیدھے مارگ کو، سیدھے راستے کو نہیں پا سکتا، نہ سکھم، اور وہ سکھ اور چین بھی پراپت نہیں کر سکتا، نہ پرام گتم، اور وہ سورگ کا ادھیکاری بھی نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ سورگ میں جانے کے لیے شاستر کے نیموں کا ادھین کرنا ضروری ہے اور اس کے انوسار جیون ویتت کرنا انیوارہ ہے۔ کس کے لیے؟ جو لوگ وید کے ماننے والے ہیں، جو لوگ سناتن دھرمی ہیں، ان کے لیے۔ تو یہ بات سامنے آتی ہے۔ دوسری چیز، آج ہماری مسجدوں کے اندر اذان ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے تو بہت سارے ایسے ہمارے برادران وطن ہیں جن کو اذان کی آواز سے تکلیف ہوتی ہے۔ اب بہت سارے نہیں کہیں گے تو بہتر ہوگا، کچھ ہی ہوں گے جن کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ لیکن تکلیف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اذان کو نہیں سمجھتے۔ جس دن وہ اذان کو سمجھ لیں گے تکلیف دور ہو جائے گی۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اگر ان کو ہارٹ کی شکایت ہے تو اذان جب ہونے لگتی ہے تو ان کا جو ان کے اندر یعنی دل کے اندر جو تکلیف ہوتی ہے اس میں آرام ملنے لگتا ہے۔ ایک جگہ کا واقعہ ہے ویشالی ڈسٹرکٹ کے اندر، ایک صاحب نے وصیت کی تھی، ارادہ تھا کہ زندگی میں ہم ایک مسجد بنوائیں گے، لیکن وہ ان کے مقدر میں نہیں تھا۔
وہ نہ بنوا سکے، اپنے بچوں سے کہا کہ اب ہم جا رہے ہیں، میری خواہش رہی تھی کہ ہم مسجد بنواتے، لیکن ہم اس کام کو پورا نہ کر سکے، ہمارے مقدر میں نہیں تھا، تم 4 بچے ہمارے ہو، یہ میں تمہاری ذمہ داری پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، مسجد بنوا دینا۔ اس نے مسجد بنوا دی، لیکن وہاں کے جو ہندو بھائی تھے انہوں نے کہا آپ مسجد تو بنوا رہے ہیں لیکن اس میں اذان نہیں ہوگی، اذان نہیں ہوگی، بنا اذان کے ہی نماز پڑھنی ہے۔ اب بتائیے کہ مسجد کے اندر بنا اذان کے نماز کیسے ہو؟ اب لوگ پریشان ہو گئے، تو قرب و جوار کے لوگوں نے کہا کہ ایک کام کریں، دن کے اندر پروگرام رکھیں، خاص طور سے سنڈے ہو، اس لیے کہ اتوار کو چھٹی رہتی ہے، اور کسی چترویدی صاحب کو بلائیں، اور جب ان کی باتیں ہوں گی، ان کا پروچن ہوگا، تو پھر ہمارے ہندو بھائیوں کو بات سمجھ میں آئے گی تو راستہ نکل جائے گا۔ تو اس پروگرام میں مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ تو جب وہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ہندو بھائی بھی تھے، مسلم بھائی بھی تھے، اور 10 بجے سے پروگرام شروع ہوا اور تقریباً 2.5 گھنٹہ چلا۔ اس میں کیا بات ہوئی؟ بات یہی ہوئی کہ اذان میں جو کلمہ پڑھا جاتا ہے، جو جملے دہرائے جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ عربی میں ہے۔ کیا ہے؟ عربی میں ہے، اور عربی میں ہونے کے کارن لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو آج آئیے عربی میں اذان جو آپ سنتے ہیں وہ بھی، اور اسی اذان کو جب سنسکرت میں دیں گے اور اس کے بعد جب اس کا ترجمہ اور انواد کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ سب سے پہلے انہیں یہ بتایا گیا کہ ہم جسے اللہ کہتے ہیں وہی عربی میں اس کا اصلی نام اللہ ہے۔ بھاشا عربی ہے، اس کا اصلی نام کیا ہے؟ اللہ۔ اب اسی اللہ کو اگر ہم سنسکرت بھاشا میں لے جائیں تو اسی کا نام اوم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا؟ اوم۔ یعنی جو اللہ عربی میں ہے، سنسکرت میں وہ کیا ہو گیا؟ اوم ہو گیا۔ تو معلوم ہوا ایشور ایک ہی ہے، لیکن بھاشا کے ڈفرینس کی وجہ سے وہ نام بدلتا ہوا نظر آیا۔ اب یہ کہا کہ بھئی اذان میں جو مؤذن اذان دیتے ہو کیا کہتے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہی تو ہے نا۔ اسی کو جب سنسکرت میں ہم کنورٹ کریں گے، اور اگر اللہ اکبر کی جگہ پر مسجد کے میک سے یہ آواز آنے لگے اوم مہا اوم مہا، تو کیا کسی کو آبجیکشن ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں آخر کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ بھائی یہ تو سنسکرت میں پڑھ رہا ہے، بس بھاشا کسی کی اپنی نہیں ہوتی ہے، اور اگر اپنی بھاشا ہے بھی تو وہ کون سی بھاشا ہے؟ عربی ہے۔ عربی ہے۔ وہ کیسے؟ ہمارے ماں باپ جو بھاشا جانتے ہیں بچے وہی سیکھتے ہیں، یا نہیں؟ لیکن بچوں کی اپنی بھاشا بھی ہوتی ہے، بچوں کی اپنی بھاشا بھی ہوتی ہے۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، بچے کی زبان ایک ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بچے کو پیاس لگے، بڑے کو پیاس لگے، تو بڑا کیا کہے گا؟ اگر وہ ہمارے دیش کا رہنے والا ہے تو وہ پانی کہے گا، پیاس لگے گی تو پانی مانگے گا۔ اگر آپ ایران چلے جائیں تو وہاں پانی نہیں کہے گا، وہاں آپ کہے گا۔ اگر آپ امریکہ چلے جائیں، آپ انگلینڈ چلے جائیں تو وہاں واٹر کہے گا پلیز گیو می واٹر، اور کیا کہے گا؟ واٹر۔ لیکن جب بچہ کو پیاس لگتی ہے تو وہ ہر جگہ مم کہتا ہے۔ آپ کے یہاں بچہ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ مم کہتا ہے۔ وہی انگلینڈ میں ہوگا تو مم کہے گا، عرب میں ہوگا تو مم کہے گا۔ ہر جگہ بچے کی بھاشا ایک ہی ہے، لیکن اس کے ماں باپ جو بھاشا یوز کرتے ہیں اپنے گھروں میں، پھر بچہ اپنی بھاشا کو چھوڑ کر ماں باپ کی بھاشا پر آ جاتا ہے۔
اسی کو حدیث میں بھی کہا گیا ہے کہ ہر بچہ اپنی فطرت میں پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر بچے کی فطرت ایک ہی ہوتی ہے، وہ فطرت اسلام ہے۔ تو خیر، تو جب انہیں یہ بتایا گیا کہ اذان کا مطلب یہ ہے، پھر آگے اشہد ان لا الہ الا اللہ ساتچھیتا ایکم برہما دیتیو ناستی، میں گواہی دیتا ہوں کہ ایشور کے سوا، اللہ کے سوا کوئی پوجنے یوگ نہیں ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ ساتچھیتا محمد ایشور دوتم، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، ایشور کے یعنی قوم کے کیا ہے؟ دوت ہیں، رسول ہیں۔ تو جب اس طرح کی باتیں بتائی گئی اور اذان کا کمپلیٹ ترجمہ کر کے بتایا گیا تو وہاں کے جو ہندو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں نماز کتنے بجے ہوتی ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ 1:30 بجے۔ کہا اذان؟ تو کہا آدھا گھنٹہ پہلے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ اذان یہ الارم ہے، الارم کا مطلب یہ ہوا کہ اب ایشور کو یاد کرنے کا وقت ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم لوگ جمع ہو جائیں، اس کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ ان لوگوں نے باضابطہ یہ کہا کہ ہماری موجودگی میں آپ اذان بھی دیں، نماز بھی پڑھیں، ہم لوگ دیکھیں گے اور ہمیں آنند ملے گا۔ تو اس مسجد کے اندر باضابطہ 1 بجے اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر نماز ہوتی ہے اور سب لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور پھر ناشتے واشتے کا انتظام ہوتا ہے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے۔ لہذا میرے بھائی یاد رکھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ خود بھی جنت کے حقدار بن جائیں، سورگ کے حقدار بن جائیں، اور ہمارے جو اور ایسے بھائی ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں، سورگ میں رہے۔ چاہتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر ان کے ہمیشہ کی جہنم سے بچانے کے لیے کوئی راستہ تو اپنانا ہوگا نا، اپنانا ہوگا یا نہیں؟ اپنانا ہوگا۔ اب آئیے، بہت سے ایسے نو مسلم ہیں جنہوں نے اسلام کو سویکار کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چترویدی جی اگر مجھے معلوم ہوتا کہ مسلمان ایسے ہیں تو میں کبھی اسلام کو سویکار نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آم کا پیڑ ہو، مالدہ آم کا پیڑ ہو، اور اس میں اگر بیر کا پھل پھلنے لگے تو تعجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایسے ہی اسلام ایک پیڑ ہے اور ہم اس کے پھل ہیں۔ اگر اس پھل کا ذائقہ اچھا ہوگا تو پیڑ کی تعریف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوگا تو کیا پیڑ کی تعریف ہوگی؟ نہیں۔ آج اسلام کو بدنام کرنے والے ہمیں دیکھ کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ چاہے شادی بیاہ کا معاملہ ہو، یہ شادی کے موقع پر یہ تقریب رکھی گئی ہے نا، ہاں؟ شادی کس چیز کا نام ہے معلوم ہے؟ معلوم ہے؟ شادی میں کتنی چیزیں ضروری ہیں جس کو شادی کہتے ہیں؟ ذرا گن لیں انگلی پہ۔ ایک یہ کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے۔ کتنی چیز ہو گئی؟ ایک، لڑکا اور لڑکی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے۔ دو مسلمانوں کے بیچ میں راضی ہونا ضروری ہے، یعنی دو گواہ موجود ہوں۔ دو ہو گئے۔ تیسرے یہ ہے کہ دین مہر کا ہونا ضروری ہے۔ دین مہر، یہ ہوگی بات۔ آگے آئیے، اس کے بعد نکاح کا خطبہ پڑھنا، یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ چھہارا بانٹنا، خوشی کا موقع ہے، چھہارا بانٹنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ لڑکے کی شادی ہے تو دعوت ولیمہ کرنا سنت ہے۔ تو کتنی چیز ہو گئی؟ 6 چیز۔ ان 6 چیزوں کا نام ہی شادی ہے۔ اب بتائیے ہم لوگ کتنا عمل کرتے ہیں؟
डीजे का नाम आया, पटाखे का नाम आया, शादी कार्ड का नाम आया, नहीं। बैंड पार्टी का नाम आया, नहीं। औरतों का माइक से गीत गाने का नाम आया, नहीं। तो कितना फर्क आ गया है हमारी शादी के अंदर कि आज बुनियाद पर उनका रिश्ता नहीं लग रहा है। ये अच्छी बात है या बुरी बात है? एक वाक़या सुनाता हूं। महुआ जानते हैं जी? महुआ वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। महुआ से लड़की वाले लड़का देखने के लिए हाजीपुर आते हैं। सुबह का वक्त है, नाश्ता चल रहा है। जिस लड़के के लिए आते हैं वो लड़का सोनपुर स्कूल का टीचर है। वो नहा धोआ करके तैयार होकर शूट बूट में आता है और बैग लेता है और दरवाजे से बाहर निकलने लगता है। बाप कहता है, बेटा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि ड्यूटी पे जा रहा हूँ। बाप ने कहा कि बेटा बड़ी दूर से तकरीबन 20-25 किलोमीटर की दूरी है, कब वहां से तुम्हें देखने के लिए लोग आए हैं और तुम ड्यूटी पे जा रहे हो। उसने कहा कि अब्बू जान आप फिक्र न करें, जब तक मैं जिंदा हूँ हमें देखने के लिए लोग आते रहेंगे। जब तक मैं जिंदा हूँ हमें देखने के लिए लोग आते रहेंगे, आप फिक्र न करें। इंसान अपनी जबान से कभी कोई बड़ी बात कहता है, लेकिन अल्लाह की नजर में वो बात बहुत छोटी होती है। और कभी इंसान कोई छोटी बात कहता है, लेकिन अल्लाह की नजर में वो बात बहुत बड़ी होती है। तो उस लड़के की नजर में ये बात बहुत छोटी थी, मामूली थी। और वो कहता हुआ हाजीपुर स्टेशन पे पहुंच जाता है। वहां इंक्वायरी ऑफिस और टिकट बुकिंग काउंटर, ये दोनों में कुछ फासला है। मालूम किया कि सोनपुर जाने के लिए कोई गाड़ी कहाँ के प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है। दौड़ता हुआ टिकट काउंटर पे जाता है, टिकट लेता है और प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले देखता है कि वो गाड़ी खुल चुकी है। दौड़ता हुआ उस गाड़ी को पकड़ने की कोशिश करता है और उसका पैर फिसल जाता है और वो अंदर चला जाता है और यहां से दोनों पैर कट जाते हैं। ये कब की बात है? जिस दिन उसे देखने के लिए मेहमान आए थे, उस दिन की बात है। दोनों पैर कट जाते हैं। अब वो हॉस्पिटलाइज होता है। आप खुद सोचे, अल्लाह ने दिखाया कि बेटा तुमने क्या कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं तो मुझे लोग देखने के लिए आते रहेंगे, अबू जान आप फिक्र न करें। तो अल्लाह ने क्या दिखाया कि बेटा अब तुम जिंदा रहोगे, लेकिन तुम्हें देखने के लिए कोई नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि उसे अपनी नौकरी पे नाज था। हम टीचर हैं, ये भूल जाए कि हमें किसी चीज पर नाज है। अल्लाह के यहाँ ये सारी चीजें काम नहीं आने वाली। अल्लाह जब चाहे बदल दे। इसके अंदर कोई पायदारी नहीं है। अगर पायदारी है तो वो सीरत है। इसलिए हमारे अंदर ये कैफियत पैदा होनी चाहिए कि हम खूबसूरती को न देखें, हम मालदारी को न देखें, हम खानदान को न देखें, हम दीनदारी को देखें। दीनदारी देखना ये शर्त है। लिहाजा मेरे भाई वक्त भी ज्यादा हो चला है और मैं समझता हूं कि आप लोगों के पेट में चूहा भी कूद रहा होगा। देखिए, जब चूहा का नाम आया तो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ गई। अब जाहिर सी बात है, जब लोग मुस्कुरा रहे हों किसी बात पे तो उनकी मुस्कुराहट को छीनना तो सही नहीं है। क्या सही है? छीनना तो सही नहीं है। इसलिए मेरे मोहतरम आज ही इरादा करें, सिर्फ इरादा कर लें। अगर इरादा कर लेते हैं तो वाकई हमारा ये प्रोग्राम कामयाब रहेगा। कामयाब वो क्या?
وہ یہ کہ جب ایک شخص ایک ایمان والا ہوتا ہے تو وہ پاک رہتا ہے، اور پاکی کو آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ اب طہارت شطر الایمان، کہ پاک رہنا یہ آدھا ایمان ہے۔ اور دوسری حدیث ہے کہ جب کوئی شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، تو فرمایا فقد استکمل الایمان، کہ گویا تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔ تو معلوم ہوا پاک رہنا آدھا ایمان اور شادی کرنا مکمل ایمان ہے۔ تو ہم مکمل ایمان والے بننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تو دو باتیں کرنی ہے۔ ایک، ہمیشہ پاک رہنا سیکھیں، ہمیشہ پاک رہنا۔ پاک رہنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری روزی میں اللہ برکت دے گا۔ پاک رہنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے چہرے پہ نور ابھرتا چلا جائے گا۔ پاک رہنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے چہرے کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اور جب شادی ہو گئی تو ہمارا ایمان مکمل ہو گیا۔ جب ایمان مکمل ہو جائے تو کیا ہم نماز میں سستی کریں؟ نہیں۔ اس لیے جو شادی شدہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ آج یہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کو گواہ بناتے ہوئے یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم نماز پابندی سے پڑھیں گے۔ جو لوگ چائے پی رہے ہیں وہ چائے پینے کے بعد ہاتھ اٹھا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا پڑے گا۔ تو اور ابھی تو خیر کوئی دقت نہیں ہے، اب تو ایسے ایسے آلہ آ گئے ہیں کہ اب تو پان اور چائے کا داغ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تیار ہے نا؟ اور جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ اس بات کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہماری جب شادی ہوگی تو ہم شادی کے موقع پر جو اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، 6 چیزوں کا نام شادی ہے، ہم صرف اسی کو ادا کریں گے، باقی فضولیات سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے۔ جہیز کا لین دین نہیں ہوگا، خرافات نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان عقب النکاح برکہ ایسروہ مؤونہ۔ وہ کیا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو فضول خرچی سے پاک ہو، مشقت کم ہو، خرچ کم ہو۔ اور دوسری طرف قرآن نے اعلان کیا ہے کہ ان المبذرین اخوان الشیاطین، ان المبذرین کیا ہے؟ ان المبذرین اخوان الشیاطین، کیا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آج ہماری شادیوں میں اتنی فضول خرچیاں ہونے لگی کہ شیطان کے بھائی کا بھی درجہ چھوڑیے، ہم اس سے بھی ٹپ گئے، یعنی ہم شیطان کے باپ بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے تو ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اذان کی آواز سنائی دے تو مسجد ادھر ہے تو ہم ادھر کو چلتے بنے۔ ہمیں اس ایسے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اس ایمان کی ضرورت ہے کہ اگر اذان کی آواز آئے تو ہم مسجد کی طرف بڑھتے چلے جائیں، جب اذان کی آواز آئے تو ہم اللہ کو یاد کرنے اس کے گھر پہنچ جائیں۔ انشاءاللہ پھر موقع ملا تو آپ حضرات کے بیچ آنا ہوگا، اور آنا تو ہوتا ہی رہتا ہے گاہے بگاہے کسی نہ کسی بہانے سے۔ جناب سابق امام صاحب کو تو آپ جانتے ہیں، جناب رفیق صاحب کو، ان سے تو برابر گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور پھر آپ لوگ گواہ بھی ہیں، آپ بھی گواہ ہیں کہ بھائی اس بیچ میں آنا بھی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو، ہمارے سننے کو، ہمارے کہنے کو قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے جس اعتبار سے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے حصہ لیا ہے، اللہ ان کے حصہ لینے کو قبول فرمائے، اور اس کی برکت سے ہم لوگوں کی روزی کے اندر برکت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔